آج جب دل و دماغ پریشان ہوتا ہے تو لوگ اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. کہاں لے کے جاتے ہیں؟ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس. اور کچھ سونے کی دوائیں دے دیتا ہے اور زندگی پھر اس کی دوائیوں پہ آ جاتی ہے. ارے میاں اصل تو اس کی سوچ صحیح کرو، اس کا دل و دماغ کو کوئی غذا دو. وہ دوائیوں پہ چل جاتا ہے، وہ نئی نئی چیزیں بتاتا ہے، اور بیچارہ وہ بھی کچھ اوقات خودکشی کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی خودکشی کر رہا ہوتا ہے. تو نفسیاتی طور پہ جو حقیقت میں جو اپنی نفسیاتی بنتا بھی ہے، اس نفسیاتی بننے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے دل و دماغ کی سوچ صحیح نہیں رہی. وہ سوچ اسے پریشان رکھتی ہے. اور اگر وہ سوچ صحت مند ہو جائے تو میں عرض کر رہا ہوں پورے جسم کو آرام مل جائے گا. پورے جسم کو آرام ملے گا. آپ کے دماغ میں کوئی پریشانی کی بات آ گئی تو بتائیے بستر پہ مزہ آئے گا؟ یا مزہ ہی نہیں آ رہا؟ ارے بھائی کیوں مزہ نہیں آ رہا؟ اتنا اچھا کھانا ہے. نہیں مزہ ہی نہیں آ رہا یار. تو سوچ آپ کو پریشان کریے نا. تو اصل چیز وہ دل و دماغ ہے. تو آپ اللہ کے گھر میں آئے، آپ کو محسوس ہوا تھوڑا سکون آ گیا، تھوڑا سکون آ گیا. اور اگر آپ کی پوری زندگی اس ماحول پہ آنے لگ جائے، کچھ نہیں جاتا، کچھ بھی نہیں جاتا. آپ کے دل و دماغ میں سکون آئے گا، آپ کی صلاحیتیں اور بڑھ جائیں گی. آپ کی صلاحیتیں اور بڑھ جائیں گی. آپ اپنے اندر ایک تازگی اور قوت محسوس کریں گے. جو ہر وقت آپ مایوس ہیں، ڈپریشن میں ہیں، پریشان ہیں، خوف میں ہیں، ایک عجیب سی زندگی ہو رہی ہے، اندر سے ٹوٹ پھوٹ ہے، اندر سے ایک بے مزہ زندگی ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ اپنے دل و دماغ کو، اچھا ہم دل و دماغ کی سکون کے لیے نئی نئی چیزیں کھا رہے ہیں. آج کل نئی نئی چیزیں کھا رہے ہیں یار، بڑا مزہ آ رہا ہے. بولے ابھی کون سی دوا ہے وہ جو آج کل کھا رہے ہیں بچے؟ ہاں آئس. ہاں آئس. ہاں وہ کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. ہاں کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہے. اور یہ آئس کیوں کر رہا ہے؟ پریشان ہے نا بیچارہ، دل و دماغ سے پریشان ہے. اب وہ آئس لیتا ہے تاکہ فوری سکون آ جائے. حالانکہ سکون نہیں آتا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہے جب آدمی کے اندر ہی اندر ایک پھوڑا ہو اور وہ جسم میں سرایت کر رہا ہو، اور کوئی اس کا دشمن اسے اوپر سے پٹی باندھ دے کہ بھی آپ ٹھیک ہو گئے ہو، اور وہ اندر ہی اندر آپ کو کھائے جا رہا ہے. خیر خواہ کون ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپریشن کر کے نکال دے. تکلیف ہوگی لیکن صحت مل جائے گی. تھوڑی سی تکلیف ہوگی لیکن صحت مل جائے گی. تو آج کا نوجوان آئس کیوں استعمال کرتا ہے؟ وہی دل و دماغ کو سکون. لیکن اگر وہ نیکی کی طرف آ جائے، اس ماحول میں آ جائے، سبحان اللہ، اس کے دل و دماغ میں سکون ہوگا. اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہتا ہے تطمئن القلوب. اس کو دل و دماغ میں سکون آ گیا. اللہ میاں کیسے آیا؟ فرمایا جو ہمارے یاد میں رہتا ہے، ہمیں یاد رکھتا ہے، ہم سے باتیں کرتا ہے، ہماری بندگی کرتا ہے، ہمارے گھر میں آتا ہے، ہم اس کو اس دنیا میں انعام دیتے ہیں کہ اس کے اندر سکون دے دیتا ہے. ہم اسے یہ تحفہ دیتے ہیں، اسے سکون دیتے ہیں. یہ تحفہ آسانی سے ملتا نہیں ہے. دولت اکٹھی کر لو ساری، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا. سکون کی چیزیں تو آپ دولت سے لا سکتے ہیں، سکون تھوڑی لا سکتے ہیں. دولت سے اچھا بستر، اچھا گدا، اچھا فرنیچر لا سکتے ہیں، لیکن میٹھی نیند تو تھوڑی لا سکتے ہیں.
دولت سے اچھا گھر اچھی گاڑی لا سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا سکون تھوڑی لا سکتے ہیں. دولت سے اچھے ہیرے اچھا سونا اچھی قیمتی جوتے گھڑی سب کچھ لا سکتے ہیں لیکن اندر کا سکون تھوڑی لا سکتے ہیں. اللہ بھی یہ دولت کیسے ملے گی؟ تطمئن القلوب. فرمایا جو مجھے یاد کرے گا، جو مجھ سے دوستی کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا، جو میرے گھر میں آئے گا، یہ سکون اس کو میں دوں گا. اب چاہے اس میں امیر ہو غریب ہو اچھا کھاتا ہو نہ کھاتا ہو، اسے یہ تحفہ ملے گا.